اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: ولهذا قال بعده: وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة. قيل كانت يابسة، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقيل مثمرة. قال مجاهد رحمه الله: كانت عجوة. وقال الثوري النبي داود نفيل الأعمى كانت سرطانة، والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها. قال لو قاله وهب بن منبه ولهذا امتن عليه بذلك بأن جعل عندها طعاما وشرابا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم علیہ السلام جب عین وقت آیا ولادت کا، تکلیف شروع ہوئی، بی بی گھبرا گئی، پریشان ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ آواز دیں اور بی بی کو تسلی دیں۔ تو دراصل یہ ندا جو ہے نا، یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک مبشرات میں سے ہوتی ہے۔ اگر ندا خیر کے لیے ہو اور بظاہر آدمی نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک علامت خیر ہوتی ہے۔ اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے صالحین کو خوشخبری دیتے ہیں، اپنے صالحین کی تسلی فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے آواز دی: اللہ تحزنی، کہ آپ غم نہ کریں، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ اور سریا میں جیسے آپ نے پڑھا ہے، بعد نے کہا کہ النہر الصغیر، چھوٹی نہر، اور بعد نے کہا جدول کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں نا باغات میں پانی لگانے کے لیے، اور بعد نے فرمایا کہ سریا سے مراد چشمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جس جگہ بیوی موجود ہے وہاں پانی کا انتظام کر دیا، اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کھجور کی شاخ پکڑ کے ہلائیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے تر و تازہ کھجوریں جو ہیں اتاریں گے. تو اس میں بھی یہ سیدہ مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور ارحاس، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد جو امر خارق عادت ہو وہ تو معجزہ کہلاتا ہے، لیکن اگر نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارحاس کہا جاتا ہے. کہ جیسے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے ہیں اسی سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، یعنی حضور ولد فی سنۃ الفیل، کہ آپ اس ہاتھیوں والے واقعے میں اسی سال پیدائش ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھیوں کا آنا، لشکر کا تباہ و برباد ہو جانا، یہ بھی گویا ارحاس نبوت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی گویا کہ ولادت اور آپ کی بعثت سے بھی پہلے ایک ایسا واقعہ ظاہر کر دیا کہ لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ اللہ اپنے گھر کے دشمنوں کو مٹا سکتے ہیں تو محمد مدنی کے دشمنوں کو بھی مٹا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کعبہ کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ اللہ جب فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر ہاتھیوں کو ہاتھیوں سے نہیں مرواتے بلکہ ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیتے ہیں، کمزوروں سے مروا دیتے ہیں، پرندوں سے مروا دیتے ہیں. تو کوئی یہ نہ تصور کر لے کہ قریش کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، لشکر ہے، جنگجو ہیں، اور حضور کے پاس تو چند صحابہ ہیں اور کمزور ہیں، تو اللہ نے ایک نمونہ پہلے دکھلا دیا. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ارحاس ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ چشمے کا جاری ہو جانا اور کھجوروں سے پھل کا گرنا تو گویا یہ بھی ارحاسات عیسیٰ علیہ السلام میں ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں یہ کرامت ہے. تو جیسے انبیاء کے لیے معجزہ برحق ہے، اولیاء کے لیے کرامات بھی برحق ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ معجزات الانبیاء حق و کرامات الاولیاء حق. اللہ کے نبیوں کے معجزات بھی برحق اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ بی بی مریم صدیقہ ہے اور بی بی مریم عابدہ ہے، ناسکہ ہے اور سلالت انبیاء میں سے ہے اور نبی کے گھر کی تربیت یافتہ ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ چیزیں عطا فرمائیں، ایک چشمہ ملا اور ایک جو ہے آپ کے لیے کھجوروں کا انتظام ہوا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اگر آدمی نظر ڈالے تو اسی جگہ پہ چشمے کا پیدا ہو جانا جو ہے نا تقریباً یہ 3 جگہ پہ آتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ 4 جگہ پہ آتا ہے. ایک تو اللہ نے بی بی مریم علیہ السلام کے لیے کجال رب کے تحت کے سریحا چشمہ پیدا کیا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب عین پیدائش کے بعد ابھی آپ کی یعنی ابتدائی عمر ہے اس میں پیاس کی شدت آئی تو زمزم پیدا کیا. تو یہ بھی ایک نبی کے بچپن میں ہے اور حضرت عیسیٰ کا چشمہ بھی گویا ولادت سے قریب ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام سے بھی رحم فرمایا اور حکم دیا کہ ارکض برجلک نے کہا تھا کہ ایوب علیہ السلام یہی زمین پہ پاؤں مارو ایک چشمہ نکلے گا، اس سے پانی پیو بھی اور غسل بھی کرو تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. تو وہاں بھی اللہ نے چشمہ عطا فرمایا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ہم امتحان میں آ گئے ہیں، وادی سی میں آ گئے ہیں اور پانی بھی نہیں، تو
اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک جو ہے نا اس پتھر پہ مارو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ عصا مارا فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تو یہ بھی معجزہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنو اسرائیل کے، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی پتھر سے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو، اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتے رہو. تو یہ بھی معجزہ ہے. اور اسی طرح بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ سارے معجزے پر حق. ایوب علیہ السلام کا چشمہ نکلنا بھی قرآن میں موجود ہے. اسی طرح حضرت بی بی مریم کا واقعہ جو ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. لیکن بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو اللہ نے زمزم نکالا ہے اس کا براہ راست تو قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن احادیث مبارکہ تواتر جو ہے وہ بھی اس درجے پہ پہنچا ہے جو قطعی ہے اور یقینی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ پانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے پر مارا جہاں اسماعیل علیہ السلام کے قدم ہل رہے تھے اور وہیں سے اللہ نے چشمہ اتارا. لیکن علماء نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ غور کریں یہ سارے معجزے پر حق ہیں، لیکن اللہ نے جو اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہے نا وہ کسی کو نہیں ملا. کیا مطلب؟ بات کو سمجھیں. پانی سے چشمہ جاری ہونا بڑی بات ہے، لیکن ہوتے ہیں کتنے دنیا میں چشمے ہیں جو پانی سے نہیں پھوٹتے ہیں، وہاں کوئی واقعہ بھی نہیں، بزرگی بھی نہیں، کرامت بھی نہیں، معجزہ بھی نہیں. اسی طرح کسی پتھر سے پانی کا چشمہ نکل جانا یہ بھی معجزہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن نکلتے ہیں. کئی پہاڑوں میں چشمے ہیں، بڑے بڑے چشمے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے. لیکن معجزے کی شان جو سب سے زیادہ بلند ہے کہ حضور پاک کے سامنے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے اور پانی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جتنا پانی ہے اکٹھا کرو. تو تھوڑا 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 پانی جمع کیا گیا. تسعہ بڑا پیالہ تھا، اس میں اتنا پانی تھا کہ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو وہ پانی میں ڈوب گیا. صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد حضور کی انگلی ان سے گویا چشمے پھوٹ پڑے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ حضور کی انگلیوں مبارک سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ چشمے جاری ہیں اور سب صحابہ پانی پی رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور پانی ختم ہی نہیں ہوتا. تو یہ عظیم معجزہ ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کو حکم دیا کہ پانی کی تلاش کرو. پانی کی جگہ مل جائے تو الحمدللہ، ورنہ پانی مل جائے جو مل جائے لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے اور ہر طرف مشرق مغرب شمال جنوب چوٹیوں پہ پہاڑوں پہ ٹیلوں پہ چڑھ کے نظریں دوڑائی. کہیں کچھ بھی آثار پانی کے نظر نہ آئے. ایک عورت نظر آئی جو اونٹ پہ 2 مشکیزیں لاتے ہوئے جا رہی ہے سفر میں. ادھر بھی مشکیزہ ہے، اس طرف بھی مشکیزہ ہے اور خود وہ اونٹنی پہ بیٹھی ہے. ہر طریقے روک لیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بی بی پانی کتنا دور ہے؟ اس نے کہا یہاں سے 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اگر اونٹ پہ سفر کیا جائے تو پورا ایک دن ایک رات لگے گی، پھر پانی پہ پہنچے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ پانی بہت دور ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو طلب کے رسول اللہ ہے، آپ کو ہمارے نبی نے طلب کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بھی کہنے لگی اچھا الصابی، وہ جو صابی ہے جس نے باپ دادے کا دین چھوڑ کے ایک نیا دین بنایا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم جو مرضی آئے کہو، بس ہمیں حکم ہے کہ جو پانی والا بندہ مرد عورت ملے لے آؤ، بس تمہیں چلنا ہوگا، محبت سے چلو یا زور سے چلو۔ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، سمجھ گئی یہ جوان ہیں اور میں انکار ہوگا، چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ یا رسول اللہ پانی ابھی بہت دور ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کے مشکیلے سے کھولو، تو مشکیلے کا منہ کھولا گیا، ایک پیالے میں پانی لیا گیا، حضور نے کچھ پڑا اور اپنا لعاب مبارک ڈال کے پھر مشکیلے میں ڈال دیا۔ تو عرب میں مشکیلے جو ہوتے تھے چمڑے کے، ایک تو آگے منہ ہوتا تھا نا، اس کو باندھ دیا، ایک نیچے سے ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوتی تھی، جیسے آپ ٹوٹی بناتے ہیں کہ تھوڑی سی کھول لی تو پانی نکال لیا تاکہ ساری نہ الٹنی پڑے۔ تو حضور نے حکم دیا کہ تمام صحابہ کے پاس جتنے برتن ہیں لے آؤ، پانی بھر لو، خود بھی پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ۔ اور بیوی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں پانی بھر رہے ہیں، پی رہے ہیں، پیاسے تھے اور سفر تھا، صحرا کا سفر تھا، ایک پیاسا آدمی جو صحرا میں ہو کتنا پانی پی جائے گا؟ تو پی رہے ہیں، لیکن میں پانی پہ دیکھ رہی ہوں کہ ابھی ختم ہوا، ابھی ختم ہوا، ابھی ختم ہوا۔ لیکن بیوی کہتی ہے میں حیران ہو رہی ہوں کہ پانی نکل رہا ہے لیکن مشکل اسی طرح بھرے ہوئے۔ اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جب سب نے پانی لے لیا، بھر لیا، حضور نے فرمایا بی بی بات سنو، یہ تمہارا پانی جو ہے نا یہ تو ایک اسباب ظاہری کی حد تک ہے، ورنہ پانی تو ہمیں اپنے اللہ نے دلایا ہے، دیکھو تمہارا کوئی پانی کم ہو گیا؟ تو بی بی نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، لیکن بی بی کہتی ہے میں حیران بیٹھی۔ حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ کسی کے پاس کھجور ہے، کسی کے پاس کوئی کپڑا ہے، کوئی چیز ہے، اکٹھا کرو۔ تو چندہ کر کے سارا جمع کیا گیا اور گٹھڑی بنی۔ حضور نے فرمایا یہ ہماری طرف سے اپنے بچوں کو بھی تحفہ دیتے ہیں۔ تو وہ بھی بڑھیا خود واقعہ نقل کرتی ہے کہ میں سارا سفر سوچتی رہی کہ میں نے سوچا تھا کہ نیا دین ہے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ تو کوئی شان والا پیغمبر ہے کہ اس کے ہاتھ لگانے سے میرے پانی میں اتنا برکت ہو گئی، اور پھر پانی بھی میرا کم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی حضور نے مجھے ہدیہ دیا۔ تو تاریخ میں یہ واقعہ بھی آتا ہے، کتب سیر میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب سارا علاقہ اللہ کی مدد سے فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، رامک فتح ہو گیا، جوفہ فتح ہو گیا، قدید عثفان فتح ہو گیا، بنی ثقیف فتح ہو گئے، تو خیبر تک سارا علاقہ جو تھا فتح ہو گیا، لیکن وہ بڑھیا جس بستی میں رہنے والی تھی نا اس پہ حملہ نہ ہوا، تو اس نے ساری بستی والوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا بات سنو، اللہ کے نبی کو تمہاری طاقت نے کوئی ڈرایا ہوا ہے؟ معلوم ہوتا ہے میرا پانی یاد ہے محمد مصطفیٰ کہ جن کا پانی دیا تھا ان پہ حملہ نہیں کرتے۔ آج تو جس گھر میں روٹی کھاتے ہیں اسی کو قتل کرتے ہیں،
جس گھر کے آدمی احسان مند ہوتے ہیں سب سے پہلے اسی کو لوٹتے ہیں، وہی ڈاکہ ڈالتے ہیں، پتہ ہوتا ہے نا کہ مال کہاں پڑا ہے۔ تو اس نے اپنی ساری قوم کو اکٹھا کیا کہ اب چلو ماں سوا اسلام کے کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہم بھی دنیا میں اپنی تاریخ میں ایک ریکارڈ پیدا کریں گے، ایک ایسی قوم جو ساری کی ساری چل کے آئی اور آگے کلمہ پڑا محمد مصطفیٰ۔ وہ بڑھیا جو تھی سب کے اسلام کا ذریعہ بن گئی، اور حضور کا اتنا بڑا معجزہ جو تھا وہ سب کے اسلام کا ذریعہ بن گیا۔ تو یاد رکھو کہ معجزات انبیاء بھی برحق ہے اور کرامات اولیاء بھی برحق ہیں، بس ان میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جب ہم مانگیں گے بچہ دے دے گا ولی، کرامت ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس سے آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی ٹھوکر ہے جہاں بندے کو ٹھوکر لگتی ہے نا، وہ دیکھتا ہے نا کہ نبی پاک کا معجزہ چاند کے ٹکڑے ہو گیا، انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، تو وہ اس خیال میں آ جاتے ہیں کہ انبیاء مختار کل ہیں، جو چاہے کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی آگے مشرک بن جاتا ہے۔ کسی اللہ کے ولی کی دعا لگی، بچہ ہو گیا، انہوں نے کہا دیکھا نا فلاں بزرگ نے بچہ دیا تھا نا، اکبر بادشاہ کا جب بچہ دیا ہوتا تھا تو سلیم الدین چشتی نے دیا تھا نا، کہ اکبر بادشاہ کا بچہ نہیں ہوتا تھا تو ان کو ان کے 9 رتن جو تھے وہ اکبر تھا، تو ایسا نہ کہ اللہ رحمت کرے دین ہی اکبری بنا دیا تھا، اس نے اپنا ایک دین بنایا تھا۔ تو بہرحال اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہاں ایک مزار ہے ایک بزرگ کی، سلیم الدین کی، ان کی مزار پہ اگر آپ جائیں اور جا کے بچہ مانگیں، تمہیں بچہ نہیں ہوتا تو بچہ مل جائے گا۔ تو وہ پیدل آئے اور بغیر جوتے کے آیا اور دھوپ میں چلا اور مزار پہ پہنچا اور آگے جناب منتیں مانی اور اللہ نے بچہ دے دیا۔ تو اب جناب لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو قبر والے نے بچہ دے دیا، بس یہاں سے ٹھوکر لگتی ہے جہاں بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ سمجھیں کہ کرامت اولیاء برحق ہے، انبیاء کے معجزات برحق ہیں، لیکن معجزہ ہو یا کرامت ظاہر تب ہوگی جب اللہ چاہیں گے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ ولی کرامت دکھا سکتا ہے نہ نبی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بدر میں فرشتے اتر گئے لیکن احد میں نہیں اترے، ہے نا؟ بدر میں تو فرشتے آ گئے، جبریل بھی آ گئے اور کافر ہار گئے، شکست کھا گئے، مارے گئے، 70 قید ہو گیا، 70 مارے گئے۔ احد میں تو میرے محبوب کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور خون برس رہا ہے، حضور کے رخسار مبارک میں تیر لگا اور خون بہ رہا ہے، اور حضور اپنے کپڑے پہ خون روک رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کا خون بہا رہی ہے۔ تو اصل مقصد کو سمجھیں کہ اللہ نے چاہا تو فرشتوں کو اتار دیا، اللہ نے چاہا تو احد میں شکست کا فیصلہ تقدیر کر چکی تھی، ورنہ جبریل تو موجود، احد میں بھی موجود تھا، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اسی طرح بہت اولیاء اللہ ہیں جن کی دعاؤں سے اللہ نے مریدوں کو اولاد عطا کر دی، بچے دے دیے، ان کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں، ان کی تکلیفیں ٹھیک ہو گئی، لیکن ان کی اپنی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ اگر بچے دینا پیر کے ہاتھ میں ہوتا تو کم از کم اپنے لیے تو ایک آدھا لنگڑا لولا لے لیتا، خود تو لاولد مر گیا ہے۔
خود تو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے اور معذور ہے اور مرید پکڑ پکڑ کے مسجد میں لا رہے ہیں، وہ تو چل ہی نہیں سکتا، اپنی ٹانگیں بھی نہیں مانگ سکتا۔ وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ بھی اٹھ کے فوراً قبر میں نہیں آ جاتا، کندھے دینے والوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ معجزہ پر حق ہے، لیکن اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا اور اللہ نہ چاہے تو معجزہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اچھا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، مثلاً لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک پیر نے ایسی بات کی، ہو گئی، اللہ نے کر دی، آمنا باللہ، کوئی بڑی بات نہیں، کرامت حق ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاکھ پیر مانگتے رہیں، اللہ نہیں سنتا۔ دیکھو نا، پوری دنیا میں مسلمان ذبح ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، خون یعنی اتنا سستا ہو گیا ہے، کافروں کا کتا بھی مر جائے تو انتقام لینے والے موجود ہیں، مسلمان کا خون کا بدلہ لینے والا بھی کوئی نہیں، اور رونے والا بھی کوئی نہیں، مسلمان پہ کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے۔ تو کیا یہ ساری دنیا میں اب نہ کوئی نیک رہا، نہ کوئی ولی رہا، نہ کوئی بزرگ رہا، کسی کی بھی بزرگی نہیں بنتی؟ جیسے ہمارے ہاں ایک 1965 میں جنگ ہوئی تھی، اتفاق سے اللہ نے کامیابی کر دی۔ کامیابی بھی کیا تھی، اگر حقیقت دیکھا جائے تو کامیابی تو وہ بھی نہیں تھی۔ دیکھو نا، کامیابی ہوتی ہے جب آپ اپنی منزل حاصل کر لیں، جب وہ چیز نہ ملے تو پھر کیا کامیابی؟ جناب، اخباروں میں اور اشتہارات میں اور قصے اور کہانیاں مولویوں نے ایسی بنائی نا جی کہ، اور جی ہندو جب آتے تھے نا بمبارمنٹ کرنے کے لیے تو مزارات سے اللہ کے بزرگ جو تھے وہ سبز کپڑے پہن کے باہر نکل کے بم پکڑ لیتے۔ اور ہندو جب قید ہوئے فوجی، وہ کہتے تھے بھئی وہ فوج تو دکھاؤ جو سبز کپڑوں والی تھی، وہ کدھر ہے؟ ایسے جھوٹ، 100 نہیں بلکہ 101% جھوٹ۔ اچھا، 71 میں سارے پیر ناراض تھے، کسی نے بم نہیں پکڑا، آدھا ملک ختم ہو گیا۔ سارے پیروں نے اتفاق کر لیا، تو مشرق مغرب شمال جنوب کے سندھی پنجابی سارے پیر ناراض ہو گئے۔ تو خدا کا خوف کرو۔ ایک بات یاد رکھو جو میرے بدری پاک نے فرمایا، الحرب سجال بیننا و بینہم، فرمایا جنگ جو ہے وہ تو ڈول ہوتا ہے، کبھی دشمن کھینچ لیتا ہے، کبھی ہم کھینچ لیتے ہیں۔ فرمایا جنگ کیا ہے، کبھی دشمن جیت جائے گا، کبھی ہم جیت جائیں گے، تھوڑا ہے کہ ہمیشہ ہم جیت جائیں۔ یہ تو ایک جنگ ہے، کبھی ہار گئے، کبھی جیت گئے، کبھی اللہ کی مدد فوراً آ گئی، کبھی دیر ہو گئی، کبھی مسلمان کا ایک خون کا قطرہ گرا، اللہ کا غضب جوش میں آ گیا، کبھی مسلمان تحت تیگ ہو گئے، اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے پکڑے۔ واللہ عزیز انتقام، اللہ کی مسلمان کہہ رہے جی اللہ ضرور بدلہ لیں گے، اللہ ضرور، اللہ سے کوئی بنائی ہوئی ہے تم نے کہ اللہ تمہاری مدد کریں گے؟ پہلے اللہ سے بناؤ تو صحیح نا۔ جب ہم نے ہر بات میں اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے تو پھر کس منہ سے مانگتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں سود حرام، فاضلوا بحرب، میرے ساتھ جنگ، ہر مسلمان اس جنگ میں مبتلا ہے، کوئی آمدن، کوئی صحبن، کوئی مجبور ہو کے، کوئی خوش ہو کے، سود سے بچتا کوئی نہیں۔ حاجی حج پہ آتا ہے وہ بھی مجبور ہے، پیسے داخل کرو گے تو اس پیسے میں سود ہی لیں گے۔ بھائی 1.5 لاکھ حاجی حج پہ آئے گا، 1 لاکھ فیس ہے، 1.5 لاکھ میں 1 لاکھ سے ضرب دو، کتنے پیسے بنے؟ 6 مہینے بینک میں رکھو، کتنا سود بنتا ہے؟ 2 ارب سے زیادہ صرف سود بنتا ہے۔
اور وہ پیسے پھر کہاں خرچ ہوں گے؟ حاجی صاحب کی خدمت میں. ماشاءاللہ حج قبول. میرے اپنے علاقے کے بزرگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، اب بھی ہے ماشاءاللہ جوان آدمی، لیکن اللہ نے بچپن سے سنوارا ہے انہیں. حضرت میاں مسعود دین پوری میرے ساتھ مہربانی فرماتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، ورنہ منانم کے مندانم ہم کیا ہیں. وہ حج پہ تشریف لائے، طبیعت خراب تھی، ہم پیدل گھر کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں ہسپتال تھی حاجیوں کی، تو میں نے کہا حضرت دوائی لے لیتے ہیں، راستے میں ہی ہسپتال ہے، ڈسپینسری ہے اور شفا خانہ ہے اور فری ڈسپینسری ہے اور حاجیوں کے لیے ہے اور حق کا حق بھی ہے، اب حاجی ہے. تو فرمایا مکی صاحب یہ دوائی میں نہیں استعمال کروں گا، مجھے کسی سعودی ہسپتال سے دوائی لے کے دے دو تو تمہاری مہربانی ہے، یا خود مجھے کسی میڈیکل اسٹور سے دوائی منگوا دو، لیکن یہ میں ہسپتال کی نہیں استعمال کروں گا. میں نے دوائی ان کو فوراً جا کے میڈیکل اسٹور سے دے دی اور گھر آ کے میں نے جو ہمارے پیسوں کا سود ہوتا ہے نا، اسی کی دوائیں آتی ہیں جو حج میں تقسیم ہوتی ہیں. میں حج کرنے آیا ہوں، سود کھانے کے لیے آیا. اور ہم تو ماشاءاللہ لبیک زبان پہ ہوتا ہے اور بینک کا ڈبہ گلے میں ہوتا ہے. وہ اللہ کے بندے، تم جو ان کا اشتہار بنے ہوئے ہو، اس سے بڑا کوئی دنیا میں گناہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ میں کبھی معاونت نہ کرو، گناہ میں کبھی مددگار نہ بنو. تم تو سودی ادارے کا اشتہار بن کے گلی گلی پھرا رہے ہو، ساری دنیا کو دکھا رہے، اس سے بڑی احانت کیا ہوتی ہے؟ ان کو تو ایک ڈبے میں ایسا اشتہار چلتا پھرتا موبائل اشتہار مل گیا کہ حاجی گلی گلی پھر رہا ہے ماشاءاللہ، طواف میں ہے، صفا میں ہے، مینا میں ہے، عرفات میں ہے، سود والا ڈبہ گلے میں ہے. یہ کیا ہے جی؟ چھتری شریف ہے. کہاں سے ملی ہے جی؟ ایئر لائن نے دی ہے. کب سے سخی ہو گئے ہیں بھائی؟ کرایہ تو ہر سال بڑھا دیتے ہیں، تمہیں چھتری مفت دیتے ہیں. وہی تمہارا پیسہ ہے جو پہلے ایڈوانس جمع ہوتا ہے، اسی کے سود سے چھتریاں بن جاتی ہیں. گھر سے کون دیتا ہے؟ پاگل ہو گئے ادارے، گھر سے پیسے دینے شروع کر دیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حاجی نہیں چاہتا، لیکن کسی نہ کسی شکل میں چکر میں آ گیا. ورنہ حاجی بیچارہ تھوڑا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں سود کھاؤں یا میں حرام کے پیسے سے حج کروں. آپ جناب کچھ بھی نہ کریں، حالات دشمن نے ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ ہم گھر میں پیسہ رکھ نہیں سکتے، لازم بینک میں رکھیں گے. تو تمہارے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تم سود نہیں لیتے ہو، تمہارا 10 لاکھ جو بینک میں پڑا ہے، بینک اس سے سود لے رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا؟ اور حضور تو فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے پہ، دینے والے پہ، لکھنے والے پہ، گواہی دینے والے پر بھی لعنت. یعنی تم نے سود نہیں لیا لیکن گواہ بن گئے، وہ بھی لعنتی. تم نے سود نہیں لیا لیکن سودی لین دین کی تحریر کر دی، وہ لکھنے والا بھی لعنتی. تو جب ہم ہر وقت اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں تو کامیاب کیسے ہوں؟ اب آپ جناب دیکھیں، آپ اس میں تو مولویوں کی کوئی بات نہیں نا، اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں کہ نشہ حرام ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ بلا بریلوی کہتے ہیں نشہ حلال ہے، یا دیوبندی کہتے ہیں حلال ہے، الحدیث کہتے ہیں حلال ہے، یا تبلیغ والے کہتے ہیں حلال، سب کہتے ہیں نا حرام ہے. تو ہمارے جو کروڑوں آدمی ہیروئن میں پڑے ہیں، افیون میں پڑے ہیں، نشے میں پڑے ہیں، شرابوں میں پڑے ہیں، یہ کون ہے؟ مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھتے. اچھا یہ بیچنے والے کون ہیں؟ پہنچانے والے کون ہیں؟
اچھا کوئی بندہ جس کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، چھوڑو بریلوی دیوبندی کے چکر کو، کوئی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ زنا حلال ہے یا حرام؟ ہاں جی، تو تمہارے ملکوں میں زنا بند ہو گیا؟ بالکل ٹھنڈے دل سے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا چاہیے، کالی ٹوپی والا ہے یا پیلی ٹوپی یا سبز پگڑی والا ہے، اس میں تو ایک سیدھی سیدھی بات ہے کہ زنا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے تو کیا تمہارے گلی کوچوں میں، تمہارے ملک میں ہر وقت اوریا فلمیں اور اوریا ڈانس اور ماڈلز عورتیں اور جناب وہ لباس کی نمائش، آج دلہن والے لباس کی نمائش، آج جناب بیوٹی پارلر والوں کی طرف سے نمائش، آج نیو ایئر کی نمائش، آج ویلنٹائن ڈے پہ نمائش، آج بسنت پہ نمائش، یہ کیا لعنتیں ہیں؟ پھر کہتے اللہ کی مدد نہیں آتی، یہ کیوں مدد آئے؟ تم اللہ کے باغی بن جاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرے، تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ تو اللہ تمہاری مدد کرے، کیوں بھائی؟ اور جی اللہ بڑا غفور الرحیم، لیکن تم کیا ہو؟ وہ تو غفور الرحیم ہے لیکن تم کیا ہو؟ یعنی آدمی زنا کرے اور کہے اللہ رحم فرمائے، زنا کرے اللہ رحم بھی کرے۔ خدا کا خوف کرو۔ اچھا ابھی آپ مثلاً عمرے پہ 1,00,000 آدمی آیا، ٹھیک ہے، اللہ کرے اور زیادہ آئیں۔ 1,00,000 آدمی میں آپ کا کیا خیال ہے داڑھی والے کتنے ہیں؟ نہ داڑھی منڈانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بریلویوں کے نزدیک داڑھی منڈانا جائز ہے؟ دیوبندی، اہل حدیث، تبلیغ والے۔ اچھا کوئی ایک مسلمان ہے جو ابھی کعبے میں کھڑے ہو، حضور پاک کی داڑھی تھی؟ نہیں، حضور محمد رسول اللہ کی داڑھی تھی؟ اچھا 1,24,000 پیغمبر کی داڑھی مبارک تھی؟ صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، تو یہ داڑھی مڈاتے جو ہو یہ کس کی شکل ہے؟ نہیں آپ فیصلہ کریں نا، ہم تو ملا لوگ ہیں نا، پرانے خیالات کے بے وقوف پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تم پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو، بھائی نبیوں کی داڑھی ہے، صحابہ کی داڑھی ہے، محدثین کی داڑھی ہے، اہل بیت کی داڑھی ہے، اولیاء اللہ کی داڑھی ہے، علماء کی داڑھی ہے، تو داڑھی مڈانا کس کی سنت ہے؟ آپ مجھے کسی کا نام بتا دیں۔ نہیں آپ کو تو پتا ہوگا نا، بھی حضرت علی داڑھی مڈاتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تو یہ داڑھی مڈانے کی یہ کس کی شکل ہے؟ اور قیامت میں جو شکل ہو اللہ اس کے ساتھ اٹھائیں گے، تو کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ اور آئے ماشاءاللہ عمرے بھی ہیں، لبیک اللہم لبیک، ماشاءاللہ بڑی 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 بہادر لوگ ہیں۔ احرام باندھا ہوا ہے، احرام کا بڑا فکر ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ جی میں نے ایسا جو کیا نا جی، ایک بال گر گیا، اس کا فکر ہے؟ یہ جو سارے بال گر گئے اس کا کوئی فکر نہیں؟ اور جی عمرے میں خارش ہوئی، ایک بال گر گیا، وضو کر رہا تھا، ایسا کیا بال گر گیا، وہ تو گر گیا، یہ جو تم نے گرا دیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی حضور کی شکل کے دشمن بن کے آؤ تو عمرہ قبول، اور روضہ مبارک پہ جاؤ تو شکل انگریز کی، ویسے سبحان اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ ہر سال جناب 4 دفعہ بلاتے ہیں۔ اچھا میں نے کہا ابو جہل کو بھی یہاں پیدا کیا تھا، اس پر بھی رحم تھا، تمہیں تو بلاتے ہیں، وہ تو رہتا یہی تھا، تم سے زیادہ سینئر تھا وہ، موسٹ سینئر مین۔
پیدا مکے میں ہوا، گھٹی زمزم سے لگی، کعبے کے بنانے والوں میں ہے ابو جہل۔ تم نے تو صرف طواف کیا ہے، اس نے پیسہ لگا کے کعبہ بنایا ہے۔ تو یہ بلانے سے یا مکے میں آنے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، عیسیٰ علیہ السلام کے کھوتے گدھے کو جو پکڑ کے مکے لے جاؤ، گدھا گدھا ہی رہتا ہے، گدھا مولوی نہیں بن جاتا، انسان نہیں بن جاتا۔ مکے میں بھی گدھے رہتے ہیں تو اور ایک ہمارے دو اور صحیح تو فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں جی مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، ہمیں جی اللہ کا رحم نہیں آتا۔ جی اللہ کا رحم تو تب آئے نا جب ہم بغاوت چھوڑ دیں، جب ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، زمین میں فساد چھوڑ دیں، مخدرات چھوڑ دیں، منشیات چھوڑ دیں، زنا کو بند کر دیں، عریانی کو روک دیں، بے حیائی کو بند کر دیں اور نافرمانیوں کو بند کر دیں۔ ہر بندہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے، گر گرا کے رو رو کے مانگے، دیکھو اللہ کی رحمت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ باقی رہ گیا جی میں نے دعا مانگی تھی قبول ہو جاتی ہے تو پانی اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، تمہیں دے دیا تو کیا ہو گیا؟ بارشیں تو کافروں کے ملک میں بھی برستی ہیں، تم مانگ مانگ کے تھک جاتے ہو، وہاں بند ہی نہیں ہوتی، سارا سال برستی رہتی ہیں۔ تمہاری زمینیں آباد نہیں ہوتی، وہاں 1 انچ زمین سبزے کے بغیر ہمیں خالی نظر نہیں آتی، ساری آبادی آباد ہے۔ تم سال میں 1 فصل اٹھاتے ہو، کافر 3 اٹھاتا ہے۔ تمہاری گندم ختم ہو جاتی ہے، خریدنی پڑتی ہے، وہ تمہیں دیتا ہے۔ تو اس پہ یعنی اللہ زیادہ راضی ہے ہم سے زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اپنے کفر پہ پکا ہے، ہم مسلمان بن کے اللہ کے غدار ہیں۔ تو جب کوئی آدمی اپنا بن کے غداری کرے تو اس پہ پھر زیادہ پکڑ آتی۔ ایک ہے نا تمہیں کوئی اور گالی دے، ایک تیرا بیٹا گالی دے تو آپ کہیں گے یار قیامت آ گئی، آج تو مجھے بیٹے نے گالی دی ہے، بھائی بس ختم ہو گئی، بھائی میری عزت کیا رہی، بھائی مجھے تو میرے بیٹے نے بھی عزت کر۔ تو تم اللہ کے مسلمان بندے بنتے ہو، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ زبان پہ یہ ہے اور بیٹا ڈش پہ فلم دیکھ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ رات دن نمازوں میں کھڑا ہے ماشاء الحمدللہ رب العالمین، اور شام کو دیکھتا ہے یار میرے پیسے 1 لاکھ جمع ہوا تھا، اس میں سود کتنا آیا؟ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ، مالک یوم الدین، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، بیٹیوں کا حصہ پی جاتا ہے، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے، اور ویسے مالک یوم الدین، بڑے یوم الدین کے آپ جناب بالکل انصاف کرنے والے ہیں، تم انصاف کر رہے ہو؟ اور جی حج کرو تو گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ غریبوں کا مال کھا کے حج کرو گناہ بخشے جائیں گے؟ کس نے کہا ہے آپ؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے انعام ہیں، معجزات برحق ہیں، کرامات برحق ہیں، لیکن اللہ چاہیں گے تو دکھلائیں گے، اللہ نہ چاہیں تو بالکل نہ دکھلائیں۔ یہ کرامت ہے بی بی مریم کی کہ چشمہ جاری ہو گیا، اور دوسرا حکم کیا ملا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ بی بی کھجور کی شاخ کو ہلاؤ۔ یہاں سے علماء نے سبق سکھایا
کہ یہ جھوٹے پیر ہوتے ہیں، یہ جھوٹے مولوی ہوتے ہیں جو بالکل دھونیاں رما کے بیٹھ جائیں اور یہ خدا کے در پہ بیٹھے ہیں، اللہ بھیجے گا، کہاں سے بھیجے گا؟ لوگوں کا مال جو گند ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ میل۔ اس لیے حکم ہے کماؤ، حرکت کرو، محنت کرو، ورنہ اللہ چاہتے ویسے کھجوریں گر جاتی، ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے سبق دیا کہ اگر عالم ہو، انبیاء کے وارث ہو، محنت کرو، برکت اللہ دے گا۔ وَهُوِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ کھجور جو ہے وہ عجوا کھجور تھی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، کہ 7 دانے عجوا کھجور کے جو بندہ صبح کو نہار منہ کھا لیں، اس سارے دن میں اللہ اس پہ زہر کا بھی اثر نہیں ہونے دیں گے اور جادو کا بھی۔ اور اب تو دنیا نے اور بھی بڑے بڑے تجربات کیے ہیں کہ اگر عجوا کھجور کی گٹھلیوں کو بھی آدمی پیس کے پاؤڈر بنا کے ملا لے تو دل کی بیماریوں سے بھی اللہ بری فرما دیتے ہیں۔ اور بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن عجوا کا ذکر جو ہے وہ فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ عجوا تھی، لیکن یہ قول درست نہیں ہے، یاد رکھو، قیلا ہے، قول مجروح ہے، راجے نہیں، کیونکہ اللہ کی شان ہے یہ عجوا کھجور ما سوا مدینے کے کہیں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، وہاں کے پودے بھی لے گئے، گٹھلیاں بھی لے گئیں، یعنی اسی ملک میں بھی لوگوں نے تجربہ کیا ہے، ہر کھجور دوسری جگہ ہو جاتی ہے، عجوا نہیں ہوتی۔ یہ صرف مدینے میں ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت وہاں ملتی ہے، اور عجوا بھی وہاں بہت خاص جو ہے وہ بہت مشکل سے ملتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ عجوا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ بیچنے والے ہمارے کھڑے ہیں نا ماشاءاللہ۔ ہاں بالکل، ہمارے تو بخشوائے لوگ ہیں نا سارے۔ وہ عجوا سے ملتی جلتی کھجور کو بھی عجوا بنا دیتے ہیں، حالانکہ اگر صحیح عجوا ہو تو کم از کم 100-120 ریال کلو پہ ملے گی، وہ بھی اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہو، ورنہ عام طور پہ عجوا نہیں ملتی لوگوں کو، نہ عنبر ملتی ہے نہ عجوا ملتی ہے۔ بہت خاص لوگ ہیں، ہم نے بڑے دوستوں کو منتیں کی ہوئی ہیں جو جن کے باغات میں ہیں، تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی بیچارے کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ تو بہرحال بعد نے فرمایا کہ وہ خوش۔ اچھا، اسی سے علماء نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے کہ عورت کے لیے حمل کے دوران میں بھی اور وضع حمل کے بعد بھی سب سے بہتر اگر غذا ہے تو وہ کھجور ہے، کیونکہ اگر کھجور سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ بی بی مریم کو وہ بھی بھیج دیتے۔ جو خدا کھجور دینے پہ قادر ہے وہ آم بھیجنے پہ بھی قادر ہے، وہاں چونسا وونسا بھی ہو جاتا، کالا بھی سفید بھی۔ لیکن اللہ نے کھجور کا انتخاب کیا ہے، اور پھر کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اس پر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں فَكُلِي مِنَ الرَّطَبِ النَّقِيِّ مِنَ الرَّطَبِ الْجَنِيِّ وَاشْرَبِي مِنَ الْمَاءِ النَّقِيِّ وَقَرِّي عَيْنَيْكِ بِالْوَلَدِ النَّبِيِّ۔ اللہ نے فرمایا بی بی یہ چشمے کا پانی پیئے اور تازہ کھجوریں کھائیں اور حضرت عیسیٰ نبی بیٹے کے چہرے پہ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اللہ نے تینوں نعمتیں عطا فرما دی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی نعمتوں سے نوازے اور عذاب رفع فرما دے۔
اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. بس دل سے کبھی پکار لیا کرو. اللہ سب کی سنتے ہیں، وہ جانوروں کی بھی تو سنتے ہیں نا. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے نا بارش کی دعا مانگنے کے لیے، بڑے ہزاروں لوگ ساتھ تھے. راستے میں گئے، فرمایا آؤ بھائی واپس چلو. انہوں نے کہا کیا بات ہے حضرت، تو دعا مانگنی تھی. فرمایا بس بارش آئے گی ابھی. انہوں نے کہا کیسے آئے گی؟ فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ ایک ابل میں غار میں چیونٹیاں بیچاری اونڈی پڑی ہیں اور پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بما فعل عبادک من الذنوب. اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، ہمیں تو برباد نہ کر، بارش بھیج. ہم تو گناہ نہیں کرتے، چیونٹیاں بندے تو تیرے گناہ کرے، ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ تو فرمایا بس بارش آنے والی ہے، اور بارش آ گئی. تو اللہ چیونٹیوں کو بھی سنتے ہیں، اللہ خنزیر اور کتے کی بھی سنتے ہیں. ہم جتنے بدکار ہو جائیں اس کے بندے تو ہیں نا. اللہم انا خلق من خلقک ولا تمنعنا بذنوبنا فضلک، کہ اللہ ہم تیری مخلوق تو ہے نا، بہرحال اچھی ہے یا بری ہے تیری مخلوق ہے، لہذا اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، اور عالم اسلام پہ اپنا عذاب رفع فرما کے اپنے رحمت نازل فرما، اور اپنے عذاب کا رخ جو ہے یہود اور ہنود اور مسیح اور نصارہ اور دشمنان اسلام کی طرف کر دے، اور بلد الامین کو اور بلاد اسلام کو قیامت تک ہر فطرے سے محفوظ فرما. والدین کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، ضرور کریں. کہتے ہیں جی کہ بازار میں ایک پیالہ ملتا ہے جس میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ اس میں پانی پینے سے شفا ہو جاتی ہے. یعنی وہ پیالے میں برکت ہے یا اس لکھنے والے میں برکت تھی؟ یہ بالکل جھوٹے قصے کہانیاں ہیں. آیت الکرسی شفا ہے، پڑھو، ہاتھوں پہ دم کرو اور سارے بدن پہ پھیر دو، یا پڑھو پانی پہ دم کرو اور پی لو. یہ پیالوں میں لکھنا ہے تو کاروبار ہے، بزنس ہے. کو جنازے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ معصوم ہیں، ان کو تیری دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں. صحابہ جاتے تھے درود پڑھ کے آ جاتے تھے. جنازہ اس طرح نہیں پڑھا گیا جس طرح عام بندے کا پڑھا جاتا ہے. وہ تو امام المعصومین ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ کا فکر کرو، نبی کے جنازے کا فکر نہ کرو. جہر جائز ہے، بالجہر بھی جائز ہے، بالسر بھی جائز ہے. جیسے نمازیں جہری بھی ہیں، نمازیں سری بھی ہیں. لبیک کا حکم اللہ نے بھیجا گیا، اپنے صحابہ سے کہو زور زور سے لبیک کہیں. علماء کراچی جو ہیں انہوں نے جھینگا مچھلی کے بارے میں تو لکھا ہے، انہوں نے بھی رجوع کر لیا ہے. ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، حضرت تقی عثمانی مدذلہ، وہ بھی پہلے فرماتے تھے مکروہ ہے، اب وہ بھی اپنے فتوے سے انہوں نے بھی تصدیق کی، علماء سے رجوع کر لیا ہے. آپ ان سے پوچھ لیں. بہرحال اگر آپ کو کوئی ایسا چکر ہے، جھینگا مچھلی سے کوئی جھگڑا ہے تو نہ کھایا کرو، کوئی ضروری تو نہیں ہے یار. کوئی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے مت کھاؤ. ہم نے تو آپ کو اپنی بات سنائی، ہم نے علماء سے تصدیق کی ہے. میں تو بالکل اس کو مکروہ نہیں سمجھتا. جھینگا ہو، پام فرے ہو، اولسٹر ہو، لابسٹر ہو، سب حلال ہے. اور امام شافعی نے تو جانی چھڑا دی نا، اس نے کہا جو دریا میں ایسا بلا. اللہ ان پہ کروڑوں رحمت ہے. ذمہ برحق ہے، ہم کسی کی بھی توہین نہیں کرتے، لیکن جس باپ سے آدمی پیدا ہو احترام اس کا کرتا ہے. یہ نہیں کہ دوسرے کے باپ کو گالی دے. سال سے مجھ پہ جادو کیا ہے اور جادوگرنی میری آنکھوں سے تھے. بالکل تم نفسیاتی، ذہنی، سائیکولوجیکل طور پہ بیمار ہو، کوئی جادو وادو نہیں تم پہ. بلا وجہ چکر میں نہ ہو. سورۃ البقرہ تلاوت کرو، روز پڑھا کرو سورۃ البقرہ کو، اور اپنے اوپر پڑھ کے دم بھی کیا. کوئی دنیا کا جادو ہے تو بھاگ جائے گا، لیکن کوئی جادو شادو نہیں. جادو کرنی تمہاری آنکھوں سے دیکھتی ہے، فلاں کرتی. ایک تصور ہے
جب آدمی کے دماغ میں تھوڑا سا پردہ ہل جائے نا جی، تو اس قسم کی باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا فرماؤ جی۔ میں نے جان بھی چھڑائی بھی، مجھے خوابوں کا پتہ چلتا نہیں لگتا۔ اور نے کہا جی آپ سنیں تو صحیح، میں نے ایسا بزرگ دیکھا، اچھا چپ۔ دوسرے دن آ گیا، میں نے یہ خواب دیکھا، پھر تیسرے دن میں نے کہا تم معدے کا علاج کرواؤ، تمہارا معدہ خراب ہے۔ آدمی کا معدہ خراب ہو نا، ہاضمہ ٹھیک نہ ہو تو رات کو الٹے شلٹے خواب آتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ تو کہتے جی کیا؟ میں نے کہا مجھے دوا تو نہیں آتی، کارمینہ وارمینہ ملتی ہے، وہ کھا لو۔ کھاتا رہا 4 دن، کہتے اب تو خواب نہیں آتے، تو وہی معدے کی گڑبڑ تو تھی اور کیا تھا۔ یہ کوئی بھوت شوت نہیں، جادو شادو نہیں، کوئی چکر نہیں۔ اگر میں نے عمرے کا طواف عصر کے بعد ختم کیا، صفا مروہ کی سر منڈوا دیا، 2 رکعتیں میں نے مغرب کے بعد پڑھی، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں اور میری بیوی جو ہے پردے کا بالکل اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ناراض ہیں تو ہوتے رہیں، تم اللہ رسول کو راضی کرو۔ جس معاملے میں والدین کا حکم شریعت کے خلاف ہو، چھوڑ دو ایسے والدین کو، اللہ کی اطاعت کرو۔ میں صبح اٹھا، سحری کی، روزہ رکھا، فجر کی نماز کے بعد طواف بھی کیے۔ جب ہوٹل میں واپس گیا تو رات کے کپڑوں پہ نظر پڑی تو پتہ چلا میں ناپاک کی حالت میں ہوں، تو آپ غسل کر کے جتنی نماز پڑھی ہے لوٹاؤ، طواف لوٹاؤ۔ اگر عورتیں اپنے ملک سے احرام باندھ کے آئیں اور حیض آ جائے تو ہوٹل میں بیٹھی رہیں اور یہ سمجھیں کہ میں احرام میں ہوں۔ کیا مانا؟ یعنی خامن سے بے تکلفی نہ کریں، خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں، عطر استعمال نہ کریں، بلا وجہ کنگھی دے دے کے اپنے بال نہ گرائیں، اور جب ایام کے دن پورے ہو جائیں سادہ پانی سے غسل کریں، کپڑے بدلیں اور اپنا عمرہ پورا کریں، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ وہی نیت جو ہے وہ کافی ہے۔ میں کس کی قبر ہے آپ یہ بھی بتائیں نا، آپ نے مثال دیا ہے کہ قبر پہ جا کے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے عرفات۔ عرفات میں کس کی قبر ہے؟ یہ قبر ایک دفعہ مجھے لکھ دیں، پھر میں مسئلہ پورا سمجھا دوں گا آپ کو کہ بھئی عرفات میں کس کی قبر ہے، مزدلفہ میں کس کی قبر ہے، مینا میں جہاں کنکریاں مارتے ہیں وہاں کس کی قبر ہے؟ سوچ کے اچھی طرح۔ عورت میقات پہ پہنچ کے ایام آ گئے، قافلے والے جا رہے ہیں، عورت پاک نہیں ہوئی تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، واپس جائے پاک ہو تو دوبارہ آ کے عمرہ کرے۔ اگر اسی ناپاکی میں عمرہ کرے گی تو دم بھی دینی پڑے گی اور توبہ کرے گی، کیونکہ ناپاک حالت میں حرم میں آئی اور طواف کیا۔ کہتے جی کہ اگر نماز پڑھنے میں ایک آدمی کی ریح خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، بالکل ٹوٹ گیا، تو جا کے دوبارہ وضو کریں گے۔ استنجا تو تب کریں گے جب کوئی چیز نکلے، ہوا نکلنے سے استنجا نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ اگر ارکان حج کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دم پڑ جاتی ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں پڑتی ہے۔ دلیل امام صاحب کی یہ ہے کہ حضور نے ترتیب سے عمل کیا یا نہیں۔ باقی حضور نے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو آپ نے اجازت دے دی، تو کہتے ہیں تم غلطی والی بات کی بات تو مان رہے ہو اور حضور کے اپنے ذاتی عمل کو نہیں مان رہے ہو۔ لیکن ان کے پاس بھی حدیث ہے، اجازت دی حضور نے غیر میں بھلا حرجہ۔ اگر کوئی آدمی احرام میقات سے نہ باندھے تو دم دینی ہوگی، عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا، اور دم کا معنی ہے ایک بکری ذبح کرے اور مکے کے فقراء غریبوں کو کھلا دے۔ اذان کے دوران میں طواف ہو سکتا ہے،